بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ غزہ سے دیس نکالا، یہ ہے وہ موضوع جس پر آج کے پروگرام میں مختصراً بات کی جائے گی۔ جب غزہ اور اسرائیل میں 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی تو اس کے بعد سے اسرائیل اعلان کرتا رہا کہ اس کا فلسطینی سویلین کو مصر کی طرف دھکیلنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسی طرح مصر بھی مسلسل یہی اعلان کرتا رہا کہ وہ غزہ کے فلسطینیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے رفح کا بارڈر کسی صورت نہیں کھولے گا۔ اب یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو طاقتور اس دنیا کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے حساب سے منصوبے بنائے ہوتے ہیں، لیکن عوام الناس کو اندھیرے میں رکھنے کے لیے وہ مختلف بیانیے بناتے رہتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر غزہ کی جنگ کے بارے میں شروع سے یہ موقف رکھتا تھا کہ آخری نتیجہ کے طور پر غزہ کے فلسطینیوں کو صحرائے سینا میں دھکیل کر ایک بستی بنا کر آباد کر دیا جائے گا، کیونکہ غزہ کا علاقہ مستقبل کے منصوبہ میں گریٹر اسرائیل کو دیا جانا مقصود ہے تاکہ یہاں پر موجود معدنی وسائل سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اب اسرائیل اور مصر کے وہ بیانات جو میں نے ابھی آپ کو سنائے ہیں، ان بیانات کے باوجود سیٹلائٹ تصاویر نے جو کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور رفح بارڈر کے ساتھ ہی مصر کے علاقہ میں 16 کلومیٹر کا ایک علاقہ صاف ستھرا کیا جا رہا ہے، جس کے ارد گرد اس ہفتہ کے دوران 3 کلومیٹر چار دیواری تعمیر بھی کی جا چکی ہے۔ مصری حکام ابھی تک اس بیانیہ پر قائم ہیں کہ یہ علاقہ غزہ کے لیے امدادی ٹرکوں کی آماجگاہ کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ مصری فوجی جو ہیں وہ اس کو غزہ کے مہاجرین کے لیے لاجسٹک ایریا کا نام دے رہے ہیں۔ جب امدادی تنظیموں سے تفصیلات پوچھی گئیں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ان کے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے یا کوئی ایسا منصوبہ سننے میں ان کے پاس نہیں آیا کہ اس ایریا کا آئندہ آنے والے ٹرکوں سے کوئی تعلق ہوگا۔ اسی طرح کنگز کالج UK لندن کے سیکیورٹی سٹڈیز کے ایک ماہر ہیں ایندریاس کریگ، ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ اتنا بڑا علاقہ جو مصری سائیڈ پہ رفح بارڈر کے ساتھ کلیئر کیا جا رہا ہے، آپ کے خیال میں یہ کیوں بنایا جا رہا ہے، تو انہوں نے بڑا واضح جواب دیا کہ 16 کلومیٹر کا علاقہ بہرحال امدادی ٹرکوں کے لیے تو نہیں بنایا جاتا، کیونکہ اتنے بڑے علاقہ میں اگر ٹرک کھڑے کرنے ہوں تو وہ پھر ہزاروں کی تعداد میں ان کی گنجائش بن جاتی ہے، اور کبھی بھی کسی ملک کے بارڈر پر اس طرح ہزاروں ٹرکوں کو تو نہیں کھڑا کیا جا سکتا۔ ان کے مطابق یہ غزہ کے مہاجرین کے لیے قیام گاہوں کی تیاری ہی لگتی ہے، اور یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ جب یہ علاقہ کسی حد تک تیار ہو جائے گا تو پھر غزہ کے رفح شہر پر اسرائیل حلہ بول دے گا، اور پھر مصر، امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب اور UAE کی مدد سے غزہ کے فلسطینی اسی بارڈر کے ذریعے مصر میں داخل ہو جائیں گے، اور اس نئی بستی میں ان کو مرحلہ وار بسانا شروع کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔